بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں تحصیل لاوا ضلع چکوال سے خط لکھا ہے جناب محمد صادق صاحب نے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ کیا کسی ایک مسلک سے تعلق رکھنے والے کی نماز دوسرے مسلک کے امام کے پیچھے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فلاں مسلک سے تعلق رکھتے ہیں اور ہماری نماز فلاں مسلک کے امام کے پیچھے نہیں ہوتی، تو کیا یہ طرز عمل درست ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جانتے ہیں وہ ان مشکلات میں کبھی نہیں پڑتے۔ مسلک کیا چیز ہے؟ کبھی اگر غور کیا جائے تو مسلک کا معنی تو محض راستہ ہوتا ہے، جیسے مذہب کا معنی راستہ ہے اسی طرح مسلک کا معنی بھی راستہ ہے۔ اور سب سے بہترین راستہ کون سا ہے؟ ہم اور آپ سب جانتے ہیں مومن ہونے کے ناطے سے کہ سب سے بہترین راستہ وہ ہے جو اللہ رب العزت نے بتایا، قرآن مجید کے ذریعے سے ہم تک اس راستے کی نشاندہی کی گئی اور جس پر چل کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھایا کہ اس طرح صراط مستقیم پہ چلا جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف کام مختلف طریقوں سے کر کے بتائے اور کہا کہ یہ کام کرنا چاہتے ہو تو اس کا یہ طریقہ ہے۔ مثلا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اصحاب رسول نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا تو جس طرح آپ نے نماز ادا کی اصحاب رسول نے ویسے ہی ادا کی، اور پھر یہ سلسلہ نسل در نسل چلتا چلا گیا۔ اور اس میں جن جن علماء نے، جن اللہ کے نیک بندوں نے اپنی دن رات کی محنت کر کے قرآن مجید کی تعلیمات کو سیکھا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو سیکھا، تو انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دینا شروع کر دی۔ جو انہوں نے مرکز تعلیم بنایا اس مرکز تعلیم کی وجہ سے یا اس شخصیت کی وجہ سے لوگوں نے اپنے آپ کو اس کے ساتھ منسوب کرنا شروع کر دیا۔ تو اگر کوئی شخصیت کے ساتھ اپنے آپ کو نسبت کے ساتھ جوڑتا تھا تو کسی نے اپنے آپ کو حنفی کہنا شروع کر دیا، کسی نے مالکی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ حنفی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا قائد اور فقہ کے معاملات میں اور اسلام کی شریعت کی وضاحت کے اعتبار سے ایک استاد اور ایک مرشد کے طور پر مانتے ہیں، اور مالکی جو ہیں وہ امام مالک جو مدینہ کے امام تھے، انہوں نے ان کو اپنا قائد اور رہنما بنایا کہ وہ ہمارے مرشد ہیں، ہمیں قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے۔ اسی طریقے سے امام شافعی، ان کے جو پیروکار ہیں وہ اپنے آپ کو شافعی کہلانے لگے۔ اسی طرح احمد ابن حنبل ہیں، ان کے جو ماننے والے یا ان کے جو شاگرد ہیں وہ اپنے آپ کو حنبلی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح امام زید ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے اور ان کو اپنا رہنما سمجھنے والے اپنے آپ کو زیدی کہلاتے ہیں، اور اسی طریقے سے جعفری ہیں۔ مختلف شخصیات کے حوالے سے لوگوں نے اپنے اپنے استادوں کو اپنی پہچان کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ اسی طرح مختلف علاقوں میں جو تعلیم گاہیں بنائی گئیں ان سے نکلنے والے لوگ اپنے آپ کو اس تعلیم گاہ کے ساتھ منسوب کرنے لگے۔ جیسے برصغیر میں بریلی شہر میں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا جہاں قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی تھی، تو جو لوگ وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو بریلوی کہنا شروع کر دیا، اور پھر ان سے آگے یہ سلسلہ علم بڑھتا چلا گیا۔ اسی طرح دیوبند ایک جگہ ہے کہ جہاں ایک بہت بڑا تعلیمی ادارہ تھا اور اب بھی ہے، تو جو وہاں سے فارغ التحصیل ہوئے انہوں نے اپنے آپ کو دیوبندی کہنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سہارنپوری ہیں، اسی طرح اور مختلف جو لوگ ہیں، کسی نے کسی تعلیمی ادارے کی نسبت سے اور کسی نے کسی شخصیت کی نسبت سے اپنی پہچان کا ایک ذریعہ بنا دیا، اور بعد میں آنے والے لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ ان کا مسلک ہے اور اس مسلک کی بنیاد پر ہم انہی کی اتباع کرنے والے ہیں۔ ایک بنیادی بات سب کے ہاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے، اور وہ یہ کہ ان ائمہ میں سے، ان اساتذہ میں سے کوئی ایک امام، کوئی ایک استاد بھی ایسا نہیں ہے جس نے ایک دوسرے کی تعظیم نہ کی ہو اور ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو،
بیشتر لوگ ایک دوسرے کے شاگرد ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے پاس ایک عرصہ رہے، مسجد نبوی میں اکٹھے مل کر پڑھتے بھی رہے، پڑھاتے بھی رہے، اور قرآن و سنت کے مسائل پر آپس میں بات چیت بھی کرتے رہے۔ احمد ابن حنبل امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، امام مالک کے شاگرد امام شافعی ہیں، اسی طرح امام زید اور امام جعفر اور مختلف جو افراد ہیں، یہ سب اپنے اپنے زمانے میں اپنے اپنے علاقوں میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم دیتے رہے، جن کی وجہ سے ان کی شہرت اور ان کی نسبت جو ہے وہ مسلک بنتی چلی گئی۔ یہ تو بعد میں آنے والے ان افراد نے کہ جن کے مفادات تھے، ان مفادات کی بنیاد پر انہوں نے اس طرح کی باتیں بنانا شروع کر دیں کہ فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ ان کا ان تعلیمات سے کوئی تعلق نہیں ہے جو ان بڑے اماموں نے اور بڑے بزرگوں نے ہمیں قرآن و سنت کی روشنی میں عطا کی ہیں۔ کوئی ایک فتویٰ بھی آپ کو ایسا نہیں مل سکتا کہ جس میں کسی امام نے یہ کہا ہو کہ حنفی کی نماز جو ہے وہ مالکی کے پیچھے نہیں ہوتی اور مالکی کی نماز حنفی کے پیچھے نہیں ہوتی۔ یہ سب کے سب ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے رہے اور ایک دوسرے کو نمازوں کی تلقین بھی کرتے رہے۔ نہ صرف نماز بلکہ شریعت کے دیگر احکام بھی یہ سب ایک دوسرے سے سیکھتے بھی رہے ہیں اور سکھاتے بھی رہے ہیں۔ ہمارا مدعا اور ہماری منزل صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی عبادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ جس شخص نے اللہ کی عبادت کی نیت سے وہ کام کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی نیت سے وہ کام کیا، تو اس کام کو بتانے والا کوئی بھی ہو وہ یقیناً قابل احترام ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اس پر بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ وہ شخص کہ جو اپنے ایمان کے اعتبار سے درست ہے، یعنی اللہ کی توحید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، قرآن مجید کو اللہ کی آخری کتاب، اور اسی طریقے سے آخرت پر اور تقدیر پر وہ ایمان رکھتا ہے، اس کا ایمانیات کا جو پہلو ہے وہ بالکل درست ہے، پھر اس کے معاملات بھی اچھے ہیں، تو کسی بھی صاحب ایمان کہ جس کو شریعت کے احکام کا پتہ ہے اور وہ اچھے طریقے سے نماز کے مسائل کو جانتا ہے، تو آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ہمیں اس کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ آپ کسی بھی مسجد میں داخل ہونے سے پہلے اس امام کی تفتیش کریں کہ یہ امام کیسا ہے، کس کردار کا ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمیں صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ جیسے ہی نماز کا وقت آئے بس آپ جائیں اور اللہ کے کسی بھی گھر میں، اس کی کسی بھی مسجد میں داخل ہو جائیں، اور اگر جماعت ہو رہی ہو تو جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں، اور اگر جماعت نہیں ہو رہی تو انفرادی نماز پڑھ کے اپنے دیگر کاموں میں مصروف ہو جائیں۔ اس لیے یہ قطعی طور پر ایک ایسی غلط فہمی ہے کہ جو کچھ جاہل لوگوں نے اور ناواقف لوگوں نے پھیلائی، یا جو فتنہ پھیلانا چاہتے ہیں، شاید ان کی طرف سے ایسی بات ہو۔ کسی بھی اچھے مسلک جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس کے امام کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔